اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو تم ان کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب دونوں راضی ہوں آپس میں بہتر طریقے سے ذالک یوعظ بہ اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لاتا ہے تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر اس میں تمہارے روح کی بھی پاکی ہے اور تمہارے جسم کی بھی پاکی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے اور طلاق کے مسائل چل رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہاں ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک واقعے کی شکل میں۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بار بار بیان ہو چکا ہے کہ اگر طلاق بائن ہو جائے تو طلاق بائن کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی اگر چاہیں تو آپس میں نئے سرے سے نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو یہاں ایک واقعے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ حضرت معقل ابن یسار ایک مشہور صحابی ہے رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ تھی، ان کا نام جمیلہ بھی لکھا ہے اور لیلہ بھی لکھا ہے، اور ان کے شوہر کا نام تھا ابو البداح رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں نکاح ہوا تھا اور پھر طلاق ہو گئی، طلاق بائن۔ عدت گزرنے کے بعد حضرت معقل ابن یسار کی ہمشیرہ کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مختلف لوگوں نے رشتے بھیجے، تو یہ پہلے شوہر حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رشتہ بھیجا، اور یہ دونوں آپس میں چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ یہ جو حضرت معقل ابن یسار کی ہمشیرہ ہے وہ بھی چاہتی تھی کہ پہلے شوہر سے میرا نکاح ہو جائے، ان کی خواہش یہ تھی، لیکن حضرت معقل ابن یسار آڑے آ گئے، کہنے لگے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور کر لیں گے، ان سے نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے نکاح کرنا ہے تو طلاق انہوں نے کیوں دی، طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اب نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی ہمشیرہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح اس طرح وہاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کہ اگر طلاق بائن ہو جائے اور عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی دونوں آپس میں راضی ہو اور پھر سے نیا نکاح کرنا چاہے تو ان کو مت روکو، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس پہنچ جائے وہ اپنی عدت کو۔ کیا معنی اپنی عدت کو؟ اپنی عدت مکمل کر لے، پرانا نکاح ختم ہو گیا، آزاد ہو گئی عورت۔ فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ پس نہ روکو تم ان کو یہ کہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے جب آپس میں راضی ہو دونوں، بالمعروف عمدہ طریقے پر۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے
ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، اس میں تمہاری روح کی بھی پاکی ہے اور تمہارے جسم کی بھی پاکی ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے طہارت۔ تزکیہ کا تعلق ہے روح کی پاکی سے، روح پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، اخلاق پاک ہو جائیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور طہارت کا تعلق جسم سے بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ نکاح تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ مین مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی پاک ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کے نکاح ہو، چونکہ تجربہ کر چکے ہیں وہ دونوں، پہلے نکاح کر چکے ہیں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، دوبارہ پھر آپس میں راضی ہیں، تو ان کو نہ روکو، اور اسی میں ان بہتری ہے۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، اس میں تمہاری روح کی بھی پاکی ہے اور تمہارے جسم کی بھی پاکی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ انجام اللہ کو پتہ ہے، حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔